بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدسہ کی چند آیات تلاوت کی ہے۔ ویسے یہ آیات تلاوت کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم نے جس چیز کو بہت اہمیت سے بیان کیا ہے، اگر وہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ ہم اپنے زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے نزدیک بھی محبوب بن جائیں گے اور اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی ہم محبوب بن جائیں گے۔ وہ کون سی صفت ہے جس صفت کے پیدا کرنے کے بعد ایک انسان معاشرے کے اندر صحیح باپ بن سکتا ہے، صحیح بیٹا بن سکتا ہے، صحیح شوہر بن سکتا ہے، صحیح معلم، استاذ اور مدرس اور ٹیچر بن سکتا ہے، صحیح تاجر بن سکتا ہے، صحیح سیاستدان بن سکتا ہے، صحیح بیپاری بن سکتا ہے۔ اسی طریقے سے غرض زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں جو کام کرنے والے افراد ہیں، اگر ان افراد نے اپنی زندگی میں اس وصف کو پیدا کر دیا تو انشاءاللہ وہ اپنے اس لائن میں اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوں گے اور اللہ کے بندوں کے نزدیک بھی محبوب شمار ہوں گے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے جیسے ابھی پڑھی خطبے میں، جس آیت میں اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، ہم نے آپ کو یعنی انسانوں کو
ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور اس کے بعد دنیا میں ایک مرد اور عورت سے پیدا ہونے والی اولادوں کو پھیلا کر کے ان میں مختلف قبائل بنائے، خاندان بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بات بتانا چاہتے ہیں، اے انسانوں، تمہارے اندر ایک بیماری آئی ہوئی ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ تم میں اپنے نام کے آخر میں شیخ لگانے والا، خان لگانے والا اور دیگر خاندان کے نام لگانے والا، قاضی لگانے والا اور دوسرے جتنے خاندان کے نام آ سکتے ہیں وہ نام لگانے والا انسان، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جو سر بلندی نصیب ہوگی اور میں اللہ کی یہاں بلند ہوں گا، تو میرا جس خاندان سے تعلق ہے اگر وہ خاندان بلند ہے تو میں اللہ کے نزدیک اور لوگوں کے نزدیک بلند ہوں، اگر وہ خاندان گھٹیا ہے تو میں بھی لوگوں کے نزدیک گھٹیا ہوں۔ یہ جو بیماری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں، اے انسانوں، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے ہو، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، ایرانی ہو، تورانی ہو، عربی ہو، افریقی ہو، امریکی ہو، کہیں کا بھی دنیا کا رہنے والا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تجھے ہم نے دنیا میں ایک عورت اور ایک مرد یعنی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے ذریعے دنیا میں بھیجا۔ اب بھیجنے کے بعد ایک دوسرے کے تعارف اور پہچان کے لیے ہم نے اس میں خاندان اور قبیلے بنائے۔ ہم نے اس کے لیے خاندان اور قبیلے نہیں بنائے کہ آپ ایک دوسرے پر فخر کرنے لگو، ایک دوسرے پر بڑائی کرنے لگو، اسی خاندان کے ناموں کو لے کر کے آپ جھگڑا کرنے لگو، اس کے لیے نہیں بنایا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ تم کو پیدا ایک ہی خاندان میں کیا، لیکن ایک دوسرے کے تعارف کے لیے، جیسے مثال کے طور پر ہم روئے زمین پر رہتے ہیں، اگر علاقوں کے نام نہ رکھ دیے جائیں، جیسے ابھی ہم جس علاقے میں بیٹھے ہیں اس کو بیجاپور کہا جاتا ہے، اگر اس زمین کا نام نہ رکھا جائے، میں جہاں سے آیا ہوں اس کو جو ہے ادگاؤں کہتے ہیں، اگر اس کا زمین کا نام نہ رکھا جائے تو ایک دوسرے کا تعارف اور پہچان کرانے میں دشواری ہوگی۔ اس لیے کہ آپ میں سے کسی شخص نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں زمین سے آ رہا ہوں، زمین کے اوپر سے آ رہا ہوں، اور آپ کہیں گے کہاں جا رہے ہیں، میں زمین کے اوپر جا رہا ہوں، تو اس سے پہچان حاصل نہیں ہوگی۔ میں کہوں گا کہ میں ادگاؤں سے آ رہا ہوں، بیجاپور کے لیے آیا ہوں، گویا یہ نام فخر کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے کے تعارف اور پہچان کے لیے ہیں، ایک دوسرے کے پتے کے لیے ہیں، ایک دوسرے کی معرفت کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ انسان کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس آیت میں یہ معیار اور ترازو دی انسانوں کو، اے انسانوں، تم آپس میں ایک دوسرے پر فخر و مباحات کرتے ہو، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو فوقیت دیتے ہو، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند آدمی وہ ہے کہ جس کے زندگی میں تقوی ہو۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں جس کو میں ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے بھی آپ کو اس خصوصی وصف کی اہمیت واضح ہو جائے گی۔ ویسے قرآن کریم کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، لیکن اگر قرآن کریم کو کھنگال کر کے دیکھا جائے اور بہت گہرائی سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کریم میں تقریباً 200 مقامات سے زیادہ مقامات پر، کتنے؟ 200 جگہوں سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس وصف کو اختیار کرنے کی تاکید فرمائی ہے، اور اس وصف کو اختیار کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ اللہ نے بتایا ہے۔ چنانچہ حضرت یزید بن سلمہ جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول،
میں نے آپ سے بہت ساری باتیں سن رکھی ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ میں ان باتوں میں سے کچھ باتیں بھلا دوں، یعنی میرے ذہن سے نکل جائیں، مجھے یاد نہ رہیں۔ آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس بات کو حاصل کرنے کے بعد مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہ ہو۔ حضرت یزید بن سلمہ جعفی رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیارا جواب دیا وہ ہمارے دلوں پر نقش کرنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا اتق اللہ فی ما تعلم، کتنا مختصر سا جملہ ہے، اتق اللہ فی ما تعلم۔ اے یزید، جو علم تیرے پاس اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس علم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہ، یعنی اس علم پر عمل کرنے کے معاملے میں اور اس علم کی وجہ سے جو تقاضے تجھے زندگی میں لگتے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے تو اللہ سے ڈر۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سفیان فرماتے ہیں، اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، ان کے والد نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس عمل کے حاصل ہو جانے کے بعد مجھے مزید کسی علم کی ضرورت نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سفیان کے والد سے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا اتق اللہ ثم استقم، تقوی اختیار کر اور اس تقوی پر اپنے آپ کو جمع دے۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر آپ میں سے کوئی آدمی اس آیت کو جان لے اور اس پر عمل کرے تو اس کے لیے وہ آیت ساری زندگی کے اندر کافی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون سی آیت ہے کہ جس آیت کو حاصل کرنے کے بعد انسان کے لیے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی جو آدمی تقوی اختیار کرے، گویا اللہ کے رسول اس آیت سے یہ بات امت کو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اگر آپ معاشرے میں اچھے عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اس علم کے ذریعے آپ اللہ کی نظر میں بھی اور اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی کامیاب بننا چاہتے ہیں تو آپ کے اس علم کے ساتھ تقوی کی صفت ہوگی تو آپ اللہ کی نظر میں، اللہ کے بندوں کے نظر میں کامیاب شمار ہوں گے۔ آپ اگر معاشرے کے اندر ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر آپ اپنے اس باپ کی حیثیت کے ساتھ اللہ اور اس کے بندوں کے محبوب بن کر کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اگر تقوی ہوگا تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، اے ابو ذر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے باکمال صحابی تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں مورخین نے لکھا ہے، جیسے حضرت مولانا جو ہے گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان کی سیرت میں، مجذوبیت کا سر چشمہ حضرت ابو ذر غفاری، ان کے بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، بالکل دنیا سے الگ تھلگ ان کی زندگی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ اور یہ الگ تھلگ چل رہے تھے، اس وقت آپ کی زبان سے جملہ نکلا کہ یہ سب سے الگ رہے گا اور اس کا انتقال بھی سب سے الگ تھلگ ہوگا، لیکن گھبرانا نہیں، تیرے انتقال کے بعد میرے صحابہ کی ایک جماعت آئے گی جو تیری نماز جنازہ پڑھائے گی۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمال کے صحابی تھے. وہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ آنے لگے ادھر سے، تو حضرت جبرائیل نے حضور سے کہا اللہ کے رسول ابو ذر آ رہے ہیں. کیا کہا؟ ابو ذر آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ذر کو آپ بھی پہچانتے ہیں؟ کہا کہ وہ زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں محبوب ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے فضائل مناقب بیان کیے گئے ہیں. بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مسلک اور مزاج تھا کہ وہ شام کے کھانے کا اگر اپنے پاس موجود ہے صبح کے کھانے کی رقم رکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اتنا مال اپنے پاس رکھنے کو پسند نہیں کرتے، جتنا ہے اتنا ہی. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت بڑا یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ وہ جو ہے صحابہ، جن صحاباؤں کے پاس مال ہوتا ان کو صاف قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کر سناتے تھے جن میں یہود و نصارہ کے مال جمع کرنے پر ان کو وعیدیں سنائی ہیں، وہ آیتیں پڑھ کر کے سناتے تھے. وہ پریشان ہوتے تھے. وہ حضرت عثمان کے پاس شکایت آئی، حضرت عثمان نے ان کو بلوایا. اب حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صحابی اور ان کا چل رہا ہے. اب یہ ڈنڈا لے کر ان کے پیچھے لگ گئے. اب یہ دونوں حضرت عثمان کی چکر لگا رہے ہیں. اس کے بعد ان کو مقام رفضہ کے اندر حضرت عثمان نے کہا کہ تم یہیں رہو. وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے لمبے چوڑے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، گناہوں کے بعد نیکی کرتے رہو، اس لیے کہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابہ میں تھے. اللہ کے رسول نے ان کو اپنی حیات میں یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا کہ آپ یمن میں جا کر کے لوگوں کی دینی تربیت کریں، لوگوں کی دینی رہنمائی کریں. چنانچہ وہ واقعہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جس وقت حضور رخصت کرنے لگے تو میرے سواری کے ساتھ آپ چلتے ہوئے کچھ قدم آگے آ گئے، یعنی میرے ساتھ چل رہے تھے، مجھے رخصت کر رہے تھے اور کچھ نصیحتیں کر رہے تھے. اس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے معاذ ہو سکتا ہے تمہاری اور ہماری ملاقات یہ آخری ہو، اس کے بعد شاید زندگی میں کبھی آپ کا ہمیں ملنا اس دنیاوی زندگی میں نصیب نہ ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ پڑے، آپ رونے لگے. اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اولی الناس بالمتقون من کان وحیث کان. حضرت معاذ بن جبل کو تسلی دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے آخرت میں سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا. اس دنیا کی زندگی میں تو تمہاری میری ملاقات اب نہیں ہونے والی، ہاں اب آخرت میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا آخرت کی زندگی میں آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جن کی زندگی میں تقویٰ ہوگا، جن کی زندگی میں تقویٰ ہوگا. چاہے وہ زندگی جہاں کہیں بسر کرے، وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن اگر ان کی زندگی میں تقویٰ ہوگا تو وہ میرے نزدیک قیامت میں سب سے زیادہ قریب ہوں گے. یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات میں نے بطور نمونے کے پیش کیے، ورنہ ذخیرہ احادیث کو اگر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جاؤں، صرف احادیث پڑھتا جاؤں تو رات کی رات گزر جائے گی، لیکن یہ احادیث کی تعداد ختم نہیں ہونے والی. تقوی کے سلسلے میں یہ بے شمار ارشادات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. جیسے کہ میں نے ابھی کہا آپ کے سامنے، جب قرآن کریم میں 200 مقامات سے زیادہ پر تقوی کا تذکرہ آیا ہے
تو پھر احادیث مبارکہ میں تو بے شمار احادیث ایسے ہیں جس میں تقوی کی اہمیت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی۔ اب ہم جس معاشرے میں چل رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر ہر آدمی کو یہ شکایت ہے کہ بھائی اگر وہ بیٹا ہے تو بیٹے کو باپ سے شکایت ہے، بیٹا ہے بیٹے کو ماں سے شکایت ہے، شوہر ہے تو شوہر کو بیوی سے شکایت ہے، اگر وہ طالب علم ہے طالب علم کو استاد سے شکایت ہے، اس کے دوسری سمت جائیں وغیرہ وغیرہ، باپ کو بیٹے سے شکایت ہے، ماں کو بیٹے اور بیٹی سے شکایت ہے، بیوی کو شوہر سے شکایت ہے۔ یہ ساری شکایتیں کیوں ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے پہلے جس خطبے کو مسنون قرار دیا، احادیث میں نکاح سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبے کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اتنے ضخیم آیات کے اتنے بڑے ذخیروں میں سے جن آیات کا انتخاب نکاح کے خطبے کے لیے آپ نے فرمایا، ان میں تینوں آیات میں تاکید کے ساتھ تقوی کا حکم دیا گیا، اس لیے کہ انسان کی ایک زندگی نکاح سے پہلے کی ہوتی ہے اور ایک زندگی نکاح کے بعد والی ہوتی ہے، چونکہ ایک زندگی میں نیا انقلاب آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ تاکید کیوں فرمائی؟ اس لیے کہ دو خاندان مل رہے ہیں، دو شخصیتیں مل رہی ہیں، اب یہ دونوں شخصیتوں میں سے ایک کا کلچر، ایک کی تہذیب، ایک کا گھرانہ، ان کے طور طریقے الگ ہیں، دوسرے آنے والے، اب ان دونوں کی زندگی کو ملانے کے لیے، خوشگوار گزروانے کے لیے اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو وہ تقوی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے تقوی کی تعلیم دی۔ اب مسئلہ یہ ہے تقوی کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں، تقوی ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرنے کا نام ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرنے کا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر تقوی کا لفظ سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں وہ تو ہمارا کام نہیں ہے، اس کے لیے تو بال بچے، کاروبار، دھندا، سب چیزیں چھوڑنی پڑتی ہے، جا کر کے عبادت کرو، روزے رکھو، سال بھر روزے رکھو، راتوں کو عبادتیں کرو، ساری دنیا کی چیزوں سے قطع تعلق کرو، کھانا پینا چھوڑ دو، تب جا کر کہیں تقوی حاصل ہوگا۔ لیکن یہ مفہوم جب ہمارے دماغوں میں بیٹھا، جس کی وجہ سے تقوی سے ہمیں ڈر لگنے لگا۔ تقوی ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ارشادات کو حضرات صحابہ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے، حضرات صحابہ کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو نبی نے پیدا کیا تو یہ تقوی والی صفت کو پیدا کی۔ اسی لیے جہاں تقوی کا تذکرہ آتا ہے وہاں حضرات مفسرین نے بہت سارے اقوال بیان کیے کہ تقوی کا مطلب ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں سمجھایا ہے۔ میں تو صرف چند نمونے کے طور پر تمہارے سامنے پیش کروں گا کہ تقوی کا مطلب اگر ہمیں سمجھ میں آئے گا، اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ تقوی کے برکات کیا ہیں اور تقوی کی وجہ سے زندگی کے اندر انسان کو کیا چیز نصیب ہوتی ہے اور تقوی کن چیزوں سے حاصل ہوتا ہے۔ میں اس مختصر سی مجلس میں کوشش کروں گا ان تمام چیزوں پر مختصراً انداز میں روشنی ڈالوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قراء صحابہ میں سے تھے، یعنی حضرات صحابہ میں سب سے عمدہ قرآن کریم پڑھنے والے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے احادیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے کہا، اے ابی بن کعب، مجھے اللہ نے تم کو الم تر کیف سنانے کہا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا؟ تو حضور نے کہا، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کے کہا ہے
کہ اے میرے محبوب ابی بن کعب کو الم تر کیف کا سورہ سنانا۔ اب محدثین نے اور مفسرین نے کہا ان کو یہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حضرت ابی کو یہ خیال ہوا، ایک تو اللہ نے کہا ہو حضور کو کہ اپنے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو یہ سنا دینا، اب حضور نے ان کا نام منتخب کیا ہو، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات، لیکن وہ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اللہ نے میرا نام لے کر تعین کی ہے۔ تو حضرت ابی ابن کعب کا اتنا بڑا مقام تھا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے ابی تقوی کیا ہے؟ کیا پوچھا؟ تقوی سنتے ہیں، تقوی کی اتنی اہمیت ہے، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، کیا جواب دیا؟ اے عمر، آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے کہ جس راستے کے دونوں کنارے پر کانٹوں کے درخت ہو، کانٹوں کی جو ہے شاخیں ہوں اور کانٹے کثرت سے پائے جاتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ایسی راستے سے گزر ہو۔ تو اس راستے پر گزرتے وقت آپ نے کس چیز کا خیال رکھا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے اپنے کپڑے کے دونوں بازوؤں کو اچھی طرح سمیٹا اور اس کے درمیان سے گزرا، کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑے میں الجھ کر کے میرا کپڑا پھٹ نہ جائے اور میرے کپڑا خراب نہ ہو۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، یعنی ان کے اسی سوال جواب کو بڑے اچھے انداز میں ایک عربی کے شاعر نے کہا ہے، خل الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی واصنع کماش فوق ارض الشوکۃ یحذر ما یری ولا تحرقن صغیرۃ ان الجبال من الحصى۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دے، یہی تقوی ہے، یہی۔ اور آگے شاعر کہتا ہے تیرا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا کہ جس راستے پر کثرت سے کانٹے ہو؟ تو کثرت سے کانٹے گرنے والے راستے پر گزرنے والا آدمی ہر وقت اس کی طرف نظر رکھتا ہے کہ کوئی کانٹا میرے پیر میں نہ لگ جائے، میرے کپڑوں میں نہ لگ جائے، میرے جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، تو دنیا سے جب گزرنے لگ تو ایسے گزر جیسے کہ کانٹے کی کھیتی میں گزرنے والا انسان گزرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شاعر نے کہا لا تحرقن، لا تحقرن، تحرقن نہیں، تحقرن صغیرتن، کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا مت سمجھ، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے پہاڑ بن جاتے ہیں۔ بہت سی مرتبہ ریتی کے پہاڑ ہوتے ہیں، تو ریتی کے پہاڑ کوئی ایک پتھر کے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ریتی کے پہاڑ۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا تقوی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کو سامنے رکھ کر کے اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ ہے تقوی۔ کیا مطلب؟ جیسے میرا کوئی استاذ ہے، میرے کوئی شیخ ہیں، اب اگر میں ہمیشہ یہ خیال کرتا ہوں کہ میرا کوئی عیب، میری کوئی ایسی غلطی استاذ اور شیخ کے سامنے نہ آئے کہ جس غلطی کے ان کے سامنے آنے کے بعد میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہوں، مجھے شرمندگی اٹھانی نہ پڑے، تو انسان ہمیشہ یہ کوشش میں رہتا ہے کہ میرے بڑے کے سامنے میری کوئی ایسی غلطی نہ آئے۔ اس کا خیال رکھ کر کے انسان چلتا ہے کہ کہیں کوئی غلطی میرے بڑے کے سامنے نہ آئے۔ اللہ رب العزت والجلال کی ذات تو سب سے اعلیٰ و ارفع ہے، تو اللہ کی اس عظمت شان اور جلالت شان کے سامنے انسان یہ سوچے کہ میں اس عظیم الشان ذات کی نافرمانی کروں گا تو اس کے سامنے کس منہ سے قیامت کے دن کھڑا رہوں گا، کہ میرے پاس کیا رہے گا، کیا منہ لے کر کے میں اس کے سامنے جاؤں گا۔ بس اسی خیال سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے۔ گویا کہ یہ میں نے آپ کو سادے الفاظ میں سمجھا دیا۔ اب حضرات صحابہ کے اقوال
تقوی کے سلسلے میں سماعت کر لیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا التقوی ترک الاصرار علی المعصیہ، التقوی ترک الاصرار علی المعصیہ وترک الاغتار بالطاعہ۔ تقوی کا معنی یہ ہے، تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان گناہوں کی عادت کو چھوڑ دے اور طاعت کو بجا لانے میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی عبادات کرنے کے بعد اپنے دل میں کبر اور غرور اور دکھاوا نہ لائے۔ تقوی کے معنی سمجھ میں آئے؟ تقوی کا معنی یہ ہے انسان اللہ کی تمام معاصی سے اپنے آپ کو بچائے اور جو اطاعت اور طاعت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، اوامر کا اہتمام کرے تو اس کے اندر اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس چیز کو کرنے کے بعد دل کے اندر ریا، دکھاوا، نمود، اسی طریقے سے بڑائی کی صفت پیدا نہ ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے تقوی کے متعلق پوچھا گیا۔ میں عربی عبارتوں کو تھوڑا سا ترک کر دیتا ہوں، وقت کم زیادہ لگ جاتا ہے اس کے اندر، صرف ترجمہ سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ عربی تو سمجھتے نہیں کہ میں عربی عبارت پڑھ کر کے آپ کے سامنے چلتا بنوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقوی کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تقوی کا مطلب اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تقوی کا مفہوم حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 6 باتوں میں بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، انعامات کی شکر گزاری کی جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ گویا اصل میں ہے 3 ہی باتیں لیکن اس کی ضد کے ساتھ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا تقوی کیا ہے؟ کہا تقوی کی حقیقت کو انسان اس وقت تک پا نہیں سکتا جب تک کہ انسان ان چیزوں کو نہ چھوڑے جن کے بارے میں دل میں کھٹک ہو، حلال ہیں کہ حرام ہیں، جائز ہیں کیا ناجائز ہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں دل میں کھٹک رہتی ہے ان چیزوں کو جب تک نہ چھوڑے تب تک انسان متقی نہیں بن سکتا، تقوی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن، یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی تھے، یعنی حضرت عباس کے صاحبزادے، اور دوسرا رشتہ یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نکاح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھی، حضرت میمونہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح 2 رشتے تھے، ان کو اللہ کے رسول نے بڑی دعاؤں سے نوازا تھا۔ ایک صغیر السن صحابہ میں تھے عبداللہ ابن عباس، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی تھی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ایک مرتبہ وہ اپنی خالہ کی یہاں یعنی حضرت میمونہ کی یہاں آرام کے لیے چلے گئے تاکہ رات میں حضور کے جو معمولات ہیں اور عبادت کا جو طریقہ ہے اس کو حاصل کروں۔ دیکھو اس زمانے کے بچوں میں بھی کیا شوق تھا، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور اپنے خالہ کے یہاں جاتے ہیں، اور کس مقصد کے لیے جاتے ہیں؟ کہ میں دیکھوں کہ حضور رات کی نماز کیسی پڑھتے ہیں، حضور میں رات میں کیا دعائیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ آپ وہاں پہنچے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب آپ اٹھے تو چونکہ ان کا وہاں آرام کرنے کا مقصد کوئی سونا نہیں تھا بلکہ مقصد ہی یہ تھا کہ حضور کی عبادت کو دیکھے، چنانچہ ان کو نیند تو لگی نہیں تھی۔ جیسے حضور اٹھے اور حضور استنجا کے لیے چلے گئے، یہ کچھ بتائے بغیر کہے بغیر اٹھ کر کے ایک لوٹے میں پانی لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گئے وضو کرانے کے لیے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہ عباس یعنی عبداللہ کو
کتاب کا علم دے، یعنی تفسیر کا علم دے، کتاب کی فہم دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو رئیس المفسرین بنایا، مفسرین کا سردار بنایا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کے اکثر اقوال آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، اکثر و بیشتر صحابہ میں جو تفسیر کے سلسلے میں روایتیں آپ کو ملے گی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تقویٰ یہ ہے کہ جو ہدایت کی معروف باتیں ہیں، جو ہدایت کی معروف، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی باتیں بیان کی ہیں صاف صاف واضح واضح، ان ہدایت کی باتوں پر، ان ہدایت کی باتوں پر عمل نہ کرنے کے معاملے میں، عمل نہ کرنے سے یا ان ہدایت کی باتوں کے چھوٹ جانے کے بعد اللہ کی سزا کا خیال کر کے ڈرے۔ اور آسان الفاظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے جو معروف ہدایت کی باتیں بیان کی ہیں ان باتوں کو اگر میں اپنی زندگی میں عمل میں نہیں لاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے، اس سزا کا خیال کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دے، اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی ہے اس کی تصدیق کرے اور اس کی رحمت کے امیدوار ہو۔ یعنی گویا حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو منہیات ہیں، اللہ نے جن کو حرام کیا ہے، ان چیزوں کو عمل کرنے کے معاملے میں، یعنی منہیات پر عمل کرنے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرے کہ میں یہ گناہ کروں گا، اس گناہ پر اللہ نے یہ سزا بتائی ہے، اس سزا کا خیال کر کے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ کے جو اوامر ہیں ان اوامر پر اگر میں چھوڑوں گا، ترک کروں گا، اللہ کے اوامر پر عمل نہیں کروں گا تو عمل نہ کرنے کی جو وعیدیں سنائی ہیں ان وعیدوں کا خیال کر کے اپنے آپ کو اوامر پر کاربند کرے۔ اور آخری بات انہوں نے فرمائی اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل فرمائی اس شریعت پر سرح صدر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے کہا اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر کہ جن چیزوں کو تم حلال سمجھتے ہو اس کے خطرے سے چھوڑ دو کہ کہیں حرام نہ ہو۔ گویا کہ حضرت عبداللہ ابن ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور اوپر والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مفہوم تقریباً ایک ہے۔ کیا مطلب؟ جو چیزوں میں خطرہ لگتا ہے حلال ہے یا حرام، ان چیزوں کو چھوڑنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تقوی کا کیا مطلب؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تقوی کا معنی یہ ہے تم اللہ کے سوا کسی کو ترجیح مت دو، اس بات کا یقین رکھو تمام معاملات کا فیصلہ اللہ کے قبض قدرت میں۔ کتنی بہترین تعریف کی، اللہ اکبر۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو ترجیح مت دو، یعنی اللہ تعالیٰ پر اللہ کے سوا کسی کو ترجیح مت دو۔ کیا مطلب؟ دیکھو میں بازار چلا گیا، اب میرے سامنے گناہ گھوم رہے ہیں، میں بد نظری کر سکتا ہوں، لیکن کیا ہے میرے ساتھ میرے گھر کا ایک چھوٹا بچہ بھی ہے اور وہ چھوٹا بچہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے تو میں بد نظری کروں گا؟ اسی طریقے سے میں گناہ کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میرا باپ وہاں کھڑا ہے، میرا استاذ کھڑا ہے، میں اس استاذ کو دیکھ کر گناہ نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں تم اللہ پر اللہ کے سوا کو ترجیح مت دو۔ کیا مطلب؟ کیا دنیا کے لوگوں سے حیا کرتے ہو اس سے زیادہ اللہ سے حیا کرو، یعنی اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنے سے پہلے یہ سوچو۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے زمانے میں سمجھنا تو بہت آسان ہے، آج ہر جگہ لکھا ہوا رہتا ہے آپ سی سی کیمرے کے زد میں ہیں، یعنی سی سی کیمرہ آپ کی ہر حرکت کو کیا کر رہا ہے؟ کیچ کر رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے۔ کیا انسان اس سی سی کیمرے لگے ہوئے حالت کے اندر کوئی معاصی کرے گا، کوئی ایسا جرم کرے گا، کرپشن کرے گا، کوئی رشوت لے گا؟ نہیں، اس کو معلوم ہے میرا بڑا اس سی سی کیمرے میں دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
دنیا کی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں پر ترجیح دو. کیوں ترجیح دو؟ اس لیے کہ اللہ تمہاری ذات کے ہر حصے پر قادر ہے. کیا قادر ہے؟ تم جس وقت اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں اسی وقت اللہ تمہاری پکڑ کر سکتا ہے، اسی وقت تمہیں عذاب کے گھاٹ اتار سکتا ہے، اسی وقت اللہ اپنے گرفت میں لے سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ نہیں رہے. حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت نے بھی بڑی عجیب بات فرمائی. حضرت ابراہیم ابن ادہم، یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم یہ بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں حضرت تھانوی نے لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت خضر ان کی ملاقات کے لیے آئے. میں نے پہلے بھی کہا ہے یہاں، خضر ملاقات کے لیے آئے، ملاقات کی اور اپنے معمولات میں لگ گئے. حضرت خضر نے پوچھا کیا آپ جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون؟ کہا میں خضر ہوں. ٹھیک ہے، معمولات. کہا دنیا میری ملاقات کو ترستی ہے. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے جواب دیا جس کو زمین والوں سے ملنے کی خواہش ہو وہ آپ سے ملنے کی تمنا رکھے گا، مجھے تو آسمان والوں سے ملنے کی. حضرت ابراہیم ابن ادہم بڑے جلیل القدر اولیاء اللہ میں سے ہیں. وہ فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ مخلوق تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ پائے، مخلوق تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ پائے، فرشتہ تمہارے کاموں میں کوئی خرابی نہ پائے، مخلوق تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ پائے، فرشتہ تمہارے کاموں میں کوئی خرابی نہ پائے، اور اللہ رب العزت مالک ذوالجلال تمہاری پوشیدہ زندگی میں کوئی قابل اعتراض چیز نہ دیکھے. کیا فرمایا؟ کتنی پیاری تین باتیں فرمائی. مخلوق، تقوی کا مطلب مخلوق تمہاری زبان میں کوئی عیب نہ پائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. دوسرا کیا فرمایا؟ فرشتہ جو لکھ رہا ہے تمہارے نام اعمال وہ فرشتہ تمہارے کاموں میں کوئی خرابی، اور تمہاری پوشیدہ اور تنہائی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہ پائے جو قابل اعتراض ہے. حضرت علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، علمی دنیا کے علماء ان کو جانتے ہیں، علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ واقدی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو فرمایا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنی پوشیدہ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرح، اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح مزین کرو جیسے مخلوق کے لیے تم اپنے ظاہر کو مزین کرتے ہو. سبحان اللہ. کیا فرمایا علامہ واقدی نے؟ تم اپنی پوشیدہ اور تنہائی کی زندگی کو اللہ کے لیے اس طرح مزین کرو جس طرح تم ظاہر کو مخلوق کے لیے مزین کرتے. علامہ بعض علماء فرماتے ہیں تقوی یہ ہے، تقوی یہ ہے کہ تمہارا رب تم کو ایسے مقام پر نہ دیکھے کہ جس مقام پر جانے سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے. تمہارا رب تم کو ایسے مقام پر نہ دیکھے کہ تمہارا رب وہاں جانے سے ناراض ہو جاتا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ سلطان الاولیاء حضرت بایزید بسطامی سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت نے بڑی پیاری بات فرمائی. تقوی یہ ہے، متقی وہ ہے جو اپنے قول اور عمل میں اللہ کی رضا جوئی چاہے، یعنی اس کا ہر قول اور ہر عمل کس کے مطابق ہو؟ اللہ کی رضا کے مطابق ہو. یہ کچھ چند اولیاء اللہ کے میں نے باتیں آپ کے سامنے پیش کی کہ تقوی کا مطلب انہوں نے بیان کیا. تقوی کتنی اہمیت کی چیز ہے. آج ہماری زندگی میں جتنا دنیا کے اندر فواحش پھیلے ہوئے ہیں، گناہ پھیلے ہوئے ہیں، کرپشن ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہمیں اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمارے سامنے ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے اعمال نوٹ کر رہے ہیں، اگر یہ احساس ہمارے دل میں پیدا ہو جائے
تو ہماری زندگی سے تمام معاصی کو چھٹی مل جائے۔ آج ہم پریشان ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، معاشرے کے اندر جو ہے بچیوں کے لیے پریشان ہیں، بچوں کے لیے پریشان ہیں، اولاد والدین کے تعلق سے پریشان ہیں، معاشرے کے اندر ہونے والی رشوت کے بازار گرم ہیں، سود کے بازار گرم ہیں، سٹے کے بازار، جوئے کے بازار گرم ہیں، جو ہے اسی طریقے سے نشے کے بازار گرم ہیں، طرح طرح کے گناہ معاشرے میں پائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کی صحیح معنی میں اصلاح کریں تو ہمیں اس وقت کے اندر، اس دور کے اندر سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے وہ اپنے زندگی میں تقوی کو دینی چاہیے، یعنی ہم ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ ابھی میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، ابھی نماز سے پہلے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے ذہن میں وہ آیت آئی، 4 پارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ 4 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ جہاں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہود و نصارہ کا تذکرہ فرمایا، اس یہود و نصارہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبہم سیئۃ یفرحوا بها، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبہم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرہم کیدہم شیئا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ دشمن اسلام، اللہ تعالیٰ کے دشمن جب مسلمانوں کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اپنے دل میں جلتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دل میں کیوں ان کو کامیابی ہوئی، کیوں ان کو عزت ملی، کیوں یہ اس میں فارمولے میں کامیاب ہوئے؟ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ خوش ہوتے ہیں۔ جب ان کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ان کے دل میں کڑن ہوتی ہے۔ اسی کو کہا گیا شماتت الاعداء۔ اللہ کے رسول نے دعا مانگی، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتت الاعداء۔ کیا مطلب؟ اے اللہ، دشمنوں کی ہنسی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ شماتت کا مطلب آتا ہے ایسا آدمی، جیسے میں ایک کام کر رہا ہوں، اس کام کے اندر مجھے کامیابی مل گئی، تو کامیابی ملنے کے بعد بہت سے لوگوں کو جو حقیقت میں میرے دوست نہیں ہیں، دوست کا لباس پہن کر میرے سامنے آئے ہوئے، کیسے دوست ہیں؟ جس کو حدیث میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر عیناہ تریانی وقلبہ یرانی ان را حسنۃ دفنہا وان را سیئۃ اضاعہا، کہ اے اللہ میں ایسے شاطر دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو میری اچھائیوں کو دیکھے تو دفن کر دے اور برائیوں کو دیکھے تو لوگوں میں بیان کرنا شروع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں 4 پارے کی اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دشمن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جب کوئی خوشی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اپنے دل میں کڑتے ہیں، جلتے ہیں، اور جب تمہیں کوئی تکلیف غضب پہنچتا ہے تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، تفرحوا بها۔ آگے اللہ فرما رہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، کیا ہے آگے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ تم 2 کاموں کو لازم پکڑو، نمبر 1 صبر اور نمبر 2 تقوی کو، تو ان کے یہ سارے ارادے اور دشمنیاں تمہارا کچھ بگاڑنے والی نہیں۔ اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ غزوہ حنین کے سلسلے میں، غزوہ احد کے سلسلے میں تذکرہ فرما رہے۔ تو مفسرین نے بیان کیا کہ یہ صبر اور تقوی کی تعلیم دینے کے بعد غزوہ حنین کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ 2 آیتیں وہ فرمائی، پھر فوراً اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا۔ کس کا فرمایا؟ اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا۔ تو مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ انسان کو کامیابی کے لیے، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت کامیابی نصیب ہو، ہمیں کامیابی کہیں سے نظر نہیں آتی، ہر طرف دیکھیں گے ہم مظلومیت کا شکار ہیں، ہم پریشان ہیں، ہم جو ہے دشمن کے نرغے میں ہیں، دشمن کے ڈاؤں میں ہیں، دشمن کی نظر میں چبھ رہے ہیں، ہر طرف کا یہ حال ہے۔ ان حالات کے اندر اللہ تعالیٰ احد کے موقع پر اور بدر کے موقع پر صحابہ کو کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟
کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں؟ تقوی کی کس کی تعلیم دے رہے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا تقوی کتنی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، بھلے کسی بھی لائن میں ہو، صحیح لائن میں اگر کامیابی چاہتے ہیں، حق کے لائن میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ تقوی کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی۔ تقوی ہمارے زندگی میں آ جائے گا، جس کا مطلب میں نے ابھی آپ کو مختلف صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی میں بتایا۔ اب تقوی کے درجات بھی ہیں، کچھ تقوی کے درجات بھی ہیں، اس میں اور تفصیلات ہیں، لیکن ابھی موقع زیادہ تفصیلات کا نہیں ہے، میں مختصر میں کہہ رہا ہوں۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا تقوی کس کو کہتے ہیں۔ میں شروع میں کہا تھا تقوی ڈرنے کی چیز نہیں، ڈرنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو سامنے رکھ کر کے انسان یہ سوچے میں کس رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی آتا ہے، حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بد نظری گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ کیا پوچھا؟ گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چنگاری آپ نے دیکھی ہے، آگ کی چنگاری، تم چنگاری کو چنگاری سمجھ کر کے کپڑے کے بکسے میں رکھ دیتے ہو، ارے چنگاری ہے، چنگاری کیا کرے گی؟ تو حضرت نے کہا اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اتنے آپ دیکھیے دنیا کا ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کسی معمولی چپراسی اور حکومت کے نوکر کی توہین کرے تو اس کا گناہ چھوٹا ہوتا ہے، اور اس سے بڑے نوکر کی کرے تو اس کا گناہ بڑا ہوتا ہے۔ کوئی آدمی وزیر اعظم کی کرے تو اس کا گناہ، ایک ہی کام ہے، ایک ہی غلطی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر الٹا جواب دینا، اگر کوئی آدمی الٹا جواب معمولی ہمارے ضلع کے کلیکٹر کو دے دے، کلیکٹر کو دیا، اس پر فوراً قلم لگتے ہیں، اس نے اتنا بڑا جرم کیا۔ وہی آدمی کوئی منتری کو دے تو وہی غلطی کرے تو اس کا جرم اور بڑھتا ہے۔ وہی آدمی جب پرائم منسٹر کے ساتھ یہی حرکت کرے تو گناہ ایک ہی ہے، لیکن نسبت کے بدلنے سے اس کی اہمیت اور اس کی یہ بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اکابرین فرماتے ہیں کوئی گناہ صغیرہ نہیں ہے اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہا کوئی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، شاید ہو سکتا ہے یہی گناہ تمہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ کوئی چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے چھوڑو مت، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہی چھوٹی نیکی تمہیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے۔ تو علماء نے لکھا ہے تقوی کے 3 درجے ہیں، تقوی کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، شرک کفر سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ تقوی کا ادنا درجہ ہے۔ کیا ہے؟ شرک اور کفر سے انسان اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ نمبر 2، انسان تمام معاصی سے، تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ شرک کفر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دوسرے نمبر کا اوسط درجے کا تقوی ہے۔ اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے انسان اپنے دل کے اندر غیر اللہ کا تصور بھی آنے نہ دے۔ یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے، یہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ اب یہ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی کیسے حاصل ہوتا ہے اور کون سی چیزیں تقوی کے لیے رکاوٹ بنتی ہے؟ تقوی حاصل ہونے کے لیے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات کے اندر ایک اپنے مرید کے اس سوال کے جواب میں 10 باتوں کو نقل کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں تقوی کا لب لباب ہے، تقوی کا مغز ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آج سے متقی بن جائیں تو ہم ان 10 چیزوں کی اگر پابندی کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قرآن کا جو حکم ہے تقوی اختیار کرنا، اس لیے کہ تقوی اختیار کرنا فرض ہے
کیا ہے؟ فرض عین ہے تقوی اختیار کرنا۔ قرآن میں 200 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے تقوی کی تعلیم دی ہے۔ تو یہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اگر ان 10 باتوں کا ہم اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تقوی بہت آسانی سے حاصل ہو۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مجموعی طور پر یہ 10 باتوں پر عمل کرنے کے لیے کن باتوں کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کے اندر عمل کرنے کے اندر کیا کیا رکاوٹیں آتی ہیں، اور تقوی ہمیں کیسے حاصل ہو۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1 زبان کو غیبت سے بچانا۔ نمبر 1 زبان کو غیبت سے بچانا۔ نمبر 2 بدزنی سے اپنے آپ کو بچانا۔ بدزنی یعنی برا گمان کرنے سے، یعنی کسی کے بارے میں برا سوچنے سے۔ نمبر 3 مسخرہ یعنی ٹھٹے سے پرہیز کرنا، یعنی ہمیشہ ہر بات میں مذاق، ہنسی اور اس کے مشغلے سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ نمبر 4 حرام چیزوں کی طرف دیکھنے سے اپنے آنکھوں کو بند کر لینا۔ حرام مقامات کی طرف، ایسے مقامات کہ جن مقامات کو دیکھنا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے حرام کیا ہے، ایسے مقامات سے اپنے آنکھوں کو بچائے رکھنا، یہ ہے تقوی کے حاصل کرنے کے اندر ایک معین اور مددگار چیز۔ نمبر 5 ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 5 ہمیشہ سچ بولنا۔ 5 چیزیں ہوئی، زبان کو غیبت سے بچانا، بدزنی سے بچانا، مسخرہ اور تمسخر سے ہمیشہ بچتے رہنا، حرام سے آنکھوں کو بند کرنا، نمبر 5 ہمیشہ سچ بولنا۔ نمبر 6 ہر حال میں اللہ کا ہی احسان ماننا تاکہ نفس مغرور نہ ہو۔ مطلب کیا؟ مجھے اللہ نے یہاں بیان کرنے کی، یعنی آپ کے سامنے کچھ اللہ رسول کی باتیں بیان کرنے کا موقع عطا فرمایا، میں اس موقع کو اللہ کا احسان جانوں۔ ایسا نہیں کہ میرا کمال ہے، میرے چاہنے والے ہیں، انہوں نے بلایا، یہ میری بات ہے۔ نہیں، ہر عمل میں جو بھی نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، جو بھی انعام اللہ تعالیٰ تمہیں دے، اس انعام نے اس بات کا خیال رکھنا یہ میرے رب کا احسان ہے، اگر میرے رب کا احسان نہیں ہوتا تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نمبر 7 اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا، راہ باطل میں خرچ نہ کرنا۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہاں خرچ خوب دل کھول کے کرنا، وہاں بخیلی پن نہ کرنا، اور جہاں خرچ کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے اس جگہ پر خرچ نہ کرنا۔ یہ ہے تقوی کے حاصل کرنے کے لیے ایک معین اور اصل الاصول چیز۔ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ فلاں چیز میں فضول خرچی کیوں کر رہے ہو؟ یہ مولانا لوگوں کو کیا ہوا ہے معلوم نہیں، میرا مال میں نے کمایا، بولنے والے کون، میں کہاں بھی خرچ کروں گا۔ تیرا مال نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بنی آدم سے 5 سوالات کریں گے، وہ 5 سوال کے جواب دینے کے بغیر، جواب دیے بغیر ایک قدم بھی قیامت کے میدان میں آگے نہیں بڑھے گا۔ ان 5 سوال میں ایک سوال یہ ہے، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ گویا یہ جو مال ہمیں ملا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، کسی کو متوسط، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے۔ حضرات صحابہ کی زندگی میں دیکھو، ایک صحابی حضور کے پاس آئے، نکاح کرنا، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ نے وہ روایتیں سنی ہوں گی۔ حضور نے کہا کس کے پاس جاؤ؟ حضرت عثمان غنی کے پاس بھیجا۔ یہ وہاں حضرت عثمان غنی کے یہاں گئے تو کیا دیکھا؟ وہاں عثمان غنی اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کس کو ڈانٹ رہے ہیں؟ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں؟ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں؟ چراغ کے اندر جو بتی ہوتی ہے نا، بتی، وہ بتی کو اگر زیادہ بڑی لگائیں گے، روشنی تو زیادہ نہیں، جتنی ہونی اتنی ہوگی، لیکن تیل زیادہ جلے گا، تیل زیادہ جلے گا۔ حضرت عثمان غنی اپنی بیوی پر غصہ ہو رہے ہیں کہ تو فضول خرچی کر رہی ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔
اس نے سنا یار جو اپنی بیوی کو ایک معمولی بچی کے ذرا بڑا کرنے پر ڈانٹ رہے ہیں تو وہ مجھے کیا دے گا. واپس چلے گئے. حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ وہاں تو معاملہ یہ ہے. تجھے وہ معاملہ دیکھنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا کہ عثمان کیا ہے, تو جا. بہرحال اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں سبق یہ ملا اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں خرچ کرنے میں انسان بخیلی نہ کرے, اور اللہ نے جہاں خرچ کرنے سے روکا ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اوپر سب سے زیادہ افسوس کی گھڑی یہ آئی ہوئی ہے, جس دور میں ہم چل رہے ہیں بڑے ہی افسوس اور درد کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ برتھ ڈے کے معاملے میں مسلمانوں سے زیادہ مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے. ابھی ہم سفر میں آ رہے تھے, ہمارے عزیز قاری صاحب کو ایک فون آیا, اور کیا فون میں انہوں نے کیا کہا, کل میرے بیٹے کا برتھ ڈے ہے, ذرا دعا کرنا. شادی بیاہ کے معاملے میں ہم مسلمانوں سے مالدار دنیا میں کوئی نہیں ہے. عمارتیں بنانے کے معاملے میں, اسراف اور فضول خرچی کے معاملے میں مسلمانوں سے زیادہ مالدار کوئی نہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے, انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے کے لیے تیار ہے, پریشان ہونے کے لیے تیار ہے, سود لینے کے تیار ہے, بیاج لینے کے. کس کے لیے؟ لوگ مجھے کیا کہیں گے, لوگوں کو کیا جواب دوں گا, میری سوسائٹی میں میرے بھائی نے اتنی بڑی شادی کی, میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. بس اسی لوگ کیا کہنے میں ہم ڈوب گئے. ہماری نظر اللہ کی ذات پر نہیں. ایک بڑے ڈرنے کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان مخلوق کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض کرتا ہے, اللہ اسی مخلوق کو عذاب بنا کر اس پر مسلط فرماتا ہے. آج یہی مسئلہ ہے. آج ہمارے معاشرے میں رونا کیا ہے؟ ہر بڑے کو چھوٹے سے شکایت, ہر چھوٹے کو بڑے سے شکایت, ہر گھر کے بڑے کو عورت کو مرد سے شکایت, مرد کو عورت سے شکایت. کیا؟ میرا حق دیتے نہیں, مجھے یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ کیوں شکایتیں پیدا ہو گئی؟ یہ اللہ کا ایک فیصلہ ہے. تم نے ان کو خوش کیا, رب کو ناراض کیا, انہی کی زندگیوں کو تمہارے اوپر اللہ نے عذاب بنا کر مسلط کیا. بڑے غور کی بات ہے. آج اکثر و بیشتر میاں بیوی میں جھگڑے. کیا جھگڑے؟ کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں؟ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, جھگڑے شروع. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اپنی زندگی کی ابتدا اس بات سے کی ہے کہ تم نے شادی میں اپنے گھر میں کام کرنے والی ایک موسی کو بھی خوش کیا, لیکن اگر خوش نہیں کیا تو اپنے رب کو نہیں کیا. تو جس مخلوق کو خوش کرنے کے لیے تم نے اپنی زندگی کی ابتدا کی, وہی مخلوق کو اللہ عذاب بنا کر تمہارے اوپر مسلط کر رہے ہیں. ہماری زندگیاں طلاقوں کے بہر میں پھیل رہی. بڑے افسوس کی بات ہے. بہرحال میں کچھ مضمون سے ہٹتا جا رہا ہوں. میرا مضمون یہ نہیں, کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کی امانت ہے, اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے. اللہ کے راہ میں خرچ کرنا, جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ایسی جگہوں میں نہ خرچ کرنا. دیکھو بزرگوں, جو بھی فضول خرچی ہم کریں گے اس کا جواب اللہ کو ہمیں دینا ہے. ایک صحابی وضو کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ آپ مجھے بتائیے, وضو کون سا گناہ کا کام ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا وضو کے پانی میں اسراف مت کرو. اللہ کے رسول, وضو کے پانی میں بھی کوئی اسراف ہوتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کے یہاں کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو کہا ہاں اس میں بھی اسراف ہے. اگر تم وضو کے نل میں زیادہ پانی خرچ کرو گے اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہے. مسجدوں کے آج تو ہم بیٹھ جاتے ہیں, نل کھول دیا کہ دنیا کی باتیں ہماری شروع ہو گئی, ادھر ادھر کی اٹھانگ پٹانگ شروع ہو گئی, ہمیں خبر بھی نہیں کتنا پانی جا رہا ہے. یہ وقف کا پانی ہے, بڑے نازک مسائل ہیں مسجد کے معاملے میں, اسی لیے ہمیں بہت احتیاط. فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے اگر ہمارا وضو ہے پھر بھی ہم ٹھنڈک کے لیے وضو کر رہے ہیں, وقف کے پانی سے اجازت نہیں ہے. تو بہرحال شریعت نے کہاں کہاں تک فضول خرچی سے منع کیا.
پھر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا کوئی آدمی بہتی نہر میں وضو کر رہا ہے؟ تو کہا ہاں، بہتی نہر میں، دریا میں، سمندر میں بھی اگر وضو کرے، وہاں بھی اگر پانی میں اسراف کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہو۔ تو اللہ نے جو ہمیں مال دیا ہے، ہم اس مال کے معاملے میں بہت چوکنا رہیں۔ سب سے پہلی بات، آ رہا ہے کہاں سے اور جا کہاں رہا ہے۔ نمبر 8، اپنے نفس کو بڑائی اور اپنے نفس کی بڑائی اور کبر سے بچانا۔ اپنے نفس کو کیا کرنا؟ تکبر سے بچانا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دو مرض بہت ہمیں کھائے جا رہے ہیں، حب جاہ، حب مال۔ دو چیزوں کے معاملے میں ہم کسی کی بات سننے کو تیار، یہی ہماری باطن کے تقوی کے لیے جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے نا، یہی چیز بنی ہوئی ہے۔ ہاں، ایک طرف ہم بڑے شان سے کہتے ہیں حقیر، فقیر، نالائق، ہم بدماش، ہم کمسین، اور یہ وہ القاب کی دنیا ہماری۔ یہی القاب اگر کوئی مائک لے کر کے کہے بھائی آپ حضرات تشریف رکھیں، آپ کے سامنے ایک فقیر آدمی بیان کرے گا، تو اندر سے آگ بھڑکتی ہے، ارے مجھے فقیر کہا، اب میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ تو حب جاہ ہے۔ آج ہم برداشت کرنے کو، یہی ہماری زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ بہت خطرناک بیماری، باطن کی بیماریوں میں کینسر کی بیماری سے زیادہ خطرناک، ظاہری بیماریوں میں جیسے کینسر خطرناک ہوتا ہے اور مہلک بیماری شمار ہوتی ہے، ایسے آخری اسٹیپ کا کینسر ہوتا ہے ہمارے روح کو لگا ہوا، یہ حب جاہ اور حب مال ہے۔ اسی نے تمام برائیوں کی جڑ اسی میں ہے۔ تو بہرحال اپنے نفس کو بڑائی تکبر سے بچانا۔ نمبر 9، نمازوں کی محافظت کرنا۔ نمبر 10، اہل سنت والجماعت کی عقائد پر استقامت کے ساتھ کامزن ہونا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 باتیں بتائی، اگر ہم ان 10 باتوں کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں کیا آ جائے گا؟ تقوی آ جائے گا۔ گنائیے دوبارہ، زبان کو غیبت سے بچانا، بدزنی سے بچانا اپنے دل کو۔ نمبر 2، نمبر 3 مسخرے پن سے بچانا۔ نمبر 4 حرام سے آنکھوں کو بند کرنا۔ نمبر 5 سچ بولنا۔ نمبر 6 ہر حال میں اللہ کا احسان ماننا۔ نمبر 7 اپنے مال راہ خدا میں خرچ کرنا، اللہ نے جہاں خرچ کرنے کو منع کیا ہے وہاں خرچ نہ کرنا۔ نمبر 8 اپنے نفس کو کبر اور تکبر سے بچانا۔ نمبر 9 نمازوں کی محافظت کرنا۔ نمبر 10 اہل سنت والجماعت کی عقائد پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونا۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو، اس نے خط میں لکھا، حضرت میں تقوی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے یہ تفصیل لکھی، ہمارے اکابرین نے اس کو اور آسانی سے بیان کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تقوی حاصل ہو جائے تو ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ ہمیں 3 کام کرنے ہوں گے۔ نمبر 1، اہل اللہ کی صحبت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اہل اللہ کی صحبت۔ نمبر 2، حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، ہمارا کھانا، ہمارے پیٹ میں جانے والی غذا مشکوک ہے، حرام ہے، ہم کتنے بھی صحبت میں جا کر بیٹھیں، لیکن یہ غذا کی وجہ سے، اس غذا کے مفاسد کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر تقوی اور صحبت صالحین کا اثر نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں یہ 2 چیزیں ذہن میں آئی۔ ابھی تیسری چیز میرے اس وقت ذہن سے نکل رہی ہے کہ 2 چیزیں، یعنی صحبت صالحین اور حرام غذا سے اپنے آپ کو بچانا۔ نمبر 3 آپ کی برکت سے یاد آ گیا، ناجنس کی صحبت سے بچنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہر ایسے آدمی کی صحبت میں بیٹھنا جس کی وجہ سے تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی یہ دینداری کوئی چیز نہیں یار، دنیا میں دیکھیے کتنا آرام سے، وہ کتنا عیش سے، یعنی ہمارے دین دانی پر اثر کرنے والی ہر ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، ہر ایسی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا۔ اب یہ جو 3 صفات بیان کیے جس سے ہماری زندگی میں تقوی آ سکتا ہے، ہمارے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، میں نے اپنے پیر و مرشد حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت
ایک مرید کو اپنے شیخ کی صحبت میں کتنے دن کم از کم رہنا چاہیے؟ تو حضرت فقیہ الامت مفتی محمود صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا. حضرت نے فرمایا فی زماننا، اس زمانے میں مفاسد، خود غرضیاں بہت ہو گئی ہیں. اس زمانے میں بعض مرتبہ بعض مریدوں کو ان کی طبیعت میں اعتراض کی کیفیت ہوتی ہے. ایسے مریدین کو دور سے رہ کر خط و کتابت کرنا بہتر ہے قریب آنے کے مقابلے میں. یعنی جن کے دل کے اندر کیا رہتی ہے کہ میں شیخ کو پرکھوں گا، ان کا مقصد اپنی اصلاح نہیں ہے، ان کا مقصد اپنی اصلاح نہیں ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ میرا شیخ سنت کے مطابق پڑھ رہا ہے، میرا شیخ اٹھ رہا ہے، اس کی نظر کس پر ہے؟ وہ اس کے لیے آ رہا ہے، اپنی اصلاح کے لیے. پھر وہ جانچے گا، پرکھے گا. جیسے ہمارے اکابرین کے بارے میں مشہور ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری کے پاس کچھ جو ہے اسکول میں پڑھانے والے ٹیچروں نے کہا چلو آج مولانا احمد علی لاہوری کا امتحان کرتے، حقیقت میں بزرگ ہیں یا ایسے ہی. تو کہا کہ کچھ بیاج کے اور سود کے حرام کے پیسے تھے، وہ پیسوں سے اور حلال کے پیسوں سے کچھ سیب خریدے، دونوں کو ملا دیا، حضرت کی خدمت میں لے گئے، حضرت کو ہدیے میں دیا. کچھ دیر کے بعد حضرت نے اس تھیلی کو دی ہوئی ہدیے کو سامنے رکھا، کچھ سیب ادھر رکھے کچھ ادھر رکھے، اور کہا یہ تیرے حلال پیسے کے ہیں، یہ تیرے حرام پیسے کے ہیں. اس کے بعد حضرت بیعت کیجئے، میں مرید ہونے آیا ہوں. تم آزمانے آئے تھے، پرکھنے آئے تھے، چلے آزما لیے. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں آج جو فائدہ نہیں ہو رہا، بیعت تو ہو رہے ہیں، بیعت تو ہو رہے. اور ایک دوسرا مزاج کیا بنا ہے؟ اصلاح کے لیے بیعت نہیں ہوتے. بیعت کس کے لیے ہوتے ہیں؟ بھائی میں ان سے بیعت ہو کر کے اپنا کچھ مفاد نکالوں، اپنی کچھ غرض پوری ہو. سالوں آپ رہو، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. اس سے پہلے میں نے یہاں اس کتاب کا ذکر کیا تھا، عاقبۃ الانکار، حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے. حضرت فرماتے ہیں آج کے زمانے میں لوگ مشائخین کے پاس جا تو رہے ہیں لیکن فائدہ کیوں نہیں ہو رہا، اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ابتدا ہی کے اندر دل میں کھوٹ ہے کہ میں حضرت کے پاس جاؤں گا. اور ایک نیا فیشن یہ بن گیا ہے کہ آدمی کیا کرتا ہے، وہ فلاں بزرگ سے بھی تعلق، ان سے بھی تعلق، ان سے بھی تعلق، میرا تو فلاں حضرت سے تعلق ہے، میں فلاں حضرت کو فون کرتا ہوں، میں فلاں. یعنی گویا اس کو اصلاح مقصود نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہ معاشرے میں وہ چار لوگوں کے سامنے کہہ سکے میرا اتنے اکابرین سے. اللہ والوں سے تعلق ضرور رکھو، لیکن کس کے لیے رکھو؟ اللہ کے لیے رکھو، نئے کے اپنی خود غرضی کے لیے رکھو. آج یہ سب سے بڑی. تو حضرت فقیہ الامت مفتی محمود صاحب نے فرمایا ایسے آدمی کو دور رہ کر کے اصلاح کرنی چاہیے، اصلاح کر لینی چاہیے نئے کے قریب جا کر. اس لیے کہ قریب جائے گا تو خطرہ ہے کہ بزرگوں کی بد اعتقادی اس کو ایمان سے محروم نہ کر دے. اس لیے کہ اللہ والوں سے بدگمانی یہ انسان کے لیے بہت خطرے کی گھنٹی ہوتی. حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے ملفوظات میں یہ جملہ لکھا ہے، کہا جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنے نیک بندوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے اس کو لگوا دیتے. آپ دیکھو کہ آپ کی نظر اللہ والے اور اللہ کے نیک بندوں کی طرف، اللہ کے نیک بندوں کا معیار کیا ہے؟ معیار ہے سنت، اتباع سنت. کیا ہے؟ اتباع سنت. معیار اتباع سنت ہے، شعبدہ بازی نہیں ہے. کشف و کرامات یہ لوازم ولایت میں سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ولی سے اللہ تعالیٰ کوئی کشف کروا دے، کوئی کرامت ہو جائے، بات الگ بات ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن لوازم اس سے نہیں ہے، ولایت کے لوازمات میں سے یہ نہیں ہے. لوگ ایسا سمجھیں گے کرامت ہوگی تو ہی میں اس کو بزرگ مانوں گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت کی خدمت میں ایک شخص آیا، 10 سال رہا. کتنے سال رہا؟ اور کہا کہ حضرت میں نے 10 سال میں کوئی کرامت آپ سے نہیں دیکھی. تو حضرت نے کہا مجھے یہ بتا اس 10 سال میں کوئی عمل خلاف سنت دیکھا؟ کہا کہ نہیں. یہ معیار ہے شریعت کا، یہ معیار ہے. حضرت مجدد الفسانی جن کا میں ابھی جن کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے ایک عجیب بات لکھی، کہا کہ یاد رکھو میں نے تمام سلاسل کے تمام اوراد و وظائف پورے کیے، آج تو ایک سلسلے کے وظائف پورے نہیں ہو پاتے۔ ایک سے دوسرے مرید کی یہی شکایت، حضرت معمولات میں وقت نہیں ملتا ہے۔ کیا نہیں ملتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں جو وقت نہیں ملتا وہ معمولات نہیں، وہ متروکات ہیں۔ تم کر نہیں رہے تو معمولات کہاں رہے ہو؟ وہ تو متروکات ہیں، ان کو معمولات کہہ ہی نہیں سکتے۔ حضرت سے ایک ہمارے حضرت مفتی صاحب سے ایک شخص آیا، حضرت وہ گزشتہ ہفتے ذرا میری بیوی ہاسپٹل میں تھی تو وہ میں ذرا میرے ذکر اذکار نہیں ہوئے۔ تو حضرت نے فوراً کہا صبح کی چائے پیتے تھے؟ ہاں حضرت وہ ہاسپٹل کے بازو میں ایک چھوٹا سا وہ ٹپری تھی، چائے وہاں پی لیتے تھے۔ کہ چائے کیسی پیتے تھے آپ؟ بیوی آپ کی بیمار تھی تو چائے بھی چھوڑنا چاہیے تھا۔ معمول کے لیے آپ کو بیوی کے معمولات کرنے کے لیے بیوی کی بیماری کا بہانہ ہے، لیکن چائے پینے کے لیے آپ کہیں بھی جاؤ، کہیں بھی کھڑے کھڑے، جبکہ گھر میں اتنے عیش و آرام سے پیتے ہیں، لیکن موقع مناسب جیسے ہو، معمولات کا بھی ایسے ہی اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ معمولات شروع کر دیا اور چھوڑ دیا، اس سے فائدہ۔ اچھا، ان معمولات کے اندر بھی اصل چیز کیا ہے؟ شیخ کی اطلاع، اتباع، وہ جو بات کہیں اس پر عمل کرنا، نئے کہ عمل نہیں ہوتا ہے تو بولنے کا ہی نہیں۔ بعض لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، معمولات ہوئے تو اس مرتبہ آگے آگے جا کر بولتے ہیں حضرت بہت اچھے معمولات چل رہے ہیں الحمدللہ، اور جب معمولات نہیں ہوتے تو اس مرتبہ بولنے کا ہی نہیں، ذکر ہی نہیں کرنے کا اپنے کو، کیونکہ پھنسنے کا کیوں ذکر کر کے؟ پوچھیں گے معمولات ہو رہے ہیں، نہیں بولنا، ہاں بولوں تو جھوٹ، نہیں بولوں تو اس سے بہتر ہے کہ ذکر ہی اپنے کو کرنے کا ہی۔ یہ اصلاح کا کام نہیں ہے۔ جس آدمی کے دل میں طلب ہوتی ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میرا نفس پاک ہو جائے، دیکھو ان میں تمام چیزوں میں اہم چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو معاصی سے بچائے۔ معاصی سے بچائے گا تو وہ انسان بہت جلدی منازل طے کر لے گا، اللہ کی معرفت حاصل کر لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، ایک آدمی ہے تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، سنن رواتبہ، اول آخر کی سب سنتیں پڑھتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کرتا ہے۔ دوسرا آدمی یہ ہے کہ وہ صرف فرائض پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اور سنت مؤکدہ پڑھتا ہے، باقی نوافل وفیل نہیں کرتا، لیکن گناہوں سے بچاتا ہے۔ کون آدمی اچھا ہے؟ جو آدمی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک معظم ہے۔ آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بس ہم نے سمجھ لیا، آج معمولات شروع کیے، کل ہم کو ولایت مل جائے، کل ہم کو یہ نہیں۔ ہماری نیت درست کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا مقولہ میں ہمیشہ نقل کرتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں اخلاص کے ساتھ اگر انسان ایک دن بھی پابندی سے اللہ کی طرف نظر رکھتے ہوئے ذکر کرتا ہے، اللہ اس کو اپنی نسبت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ نسبت جو ملتی ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بھائی کمال کیا ہے، کسی کو خلافت مل جائے۔ خلافت کمال کی دلیل نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ خلافت کمال کی دلیل نہیں، مناسبت کی دلیل ہے۔ کس کی دلیل ہے؟ اس کو اللہ کی محبت سے، معرفت سے کچھ مناسبت ہو گئی، اگر اس پر پابندی کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ کمال کی دلیل نہیں۔ لوگ حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں ہوتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے ان کو بلا کر کے خلافت دی۔ خلافت دینے کے بعد شام کو ان کے گھر سے مٹھائی آئی۔ حضرت نے کہا کائے کی مٹھائی؟ وہاں تو بہت اصول کا دربار تھا۔ حقیقت میں تو سمجھتا ہوں آج ہمیں بھی انہی اصولوں پر چل کر ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت، ورنہ یہ خانقاہیں جو ہے نا مکمل رسومات اور بدعات میں بدل جائے گی۔ ہمیں وہی اصول اپنائیں گے تبھی کامیابی۔ حضرت نے کہا کیا ہے؟ کہا حضرت وہ خلافت کا مٹھائی۔ کہا خلافت سے خوش ہو گئے؟ خلافت تو ڈرنے کی چیز ہے، نئے کہ خوش ہونے کی چیز ہے۔ بلایا اور خلافت کیا کر لی؟ واپس کر لی۔ آج اگر کوئی کرے تو، کوئی شیخ کسی کو بولے کہ بھئی آجا تیری خلافت میں نے واپس لی، تو پورے دنیا کے اندر پرچے لگا دے گا شیخ کے نام کے، وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دوسرے مشائخ، مقصود اصلاح نہیں ہے نا، مقصود اصلاح نہیں۔ تمام چیزوں کا، تمام ذکر و اذکار کا خلاصہ یہ ہے ہماری زندگی اللہ کی فرما برداری کے کاموں میں لگ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ مراقبے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
مراقبے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دل غیر اللہ کے دھیان سے ہٹ کر کے اللہ کی محبت و معرفت والے. تقوی کا جو اعلیٰ مقام میں نے کیا بتایا؟ غیر اللہ کے تصور سے دل کا پاک ہونا. یہ ساری مشق کا خلاصہ یہ ہے ہماری زندگی میں تقوی آ جائے. آج ہمارے اکابرین جو خانقاہیں کھول کر کے بیٹھے ہیں اور خانقاہیں کے مجالس چلاتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقوی آ جائے، ہماری زندگی تقوی والی بن جائے. اگر ہم نے آج سے ارادہ کیا کہ ہم تقوی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جیسے میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا، ہم اچھے باپ بھی ہیں، اگر ہم عورت ہیں تو اچھی ماں ہیں، اگر ہم استاذ ہیں تو کامل استاذ ہیں، اگر ہم طالب علم ہیں تو کامل طالب علم ہیں، معاشرے کے اندر تاجر ہیں تو سچے تاجر ہیں. کچھ واقعات میں اب سنا کر آپ کی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں. تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے نوازتے ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام تھا محمد. ایک مرتبہ وہ حج کی سفر کے لیے نکلے. کہاں نکلے؟ حج کی سفر. پیسے ختم ہو گئے، راستے میں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اسی دوران ایک ہیروں کا ہار ان کو ہاتھ لگا. وہ ہیروں کا ہار لیا اور وہاں چلے گئے، حج میں پہنچ گئے. اب وہاں حج میں اعلان ہونے لگا، بھائی فلاں فلاں قسم کا ایک ہار ہے، جس کو بھی ملا ہے فلاں فلاں اس کے مالک تک پہنچا دے، اس کو 10,000 درہم انعام دیا جائے گا. 10,000 درہم اس زمانے کے لاکھوں ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ اس بندے کی امانت میرے پاس ہے، مجھے ہاتھ لگی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں امانت پہنچاؤں عوض کس بدلے کا؟ اس کو دینے کے بعد اس نے انعام تو رکھا ہے وہ اپنی طرف سے، لیکن عوض لینے کا کیا معنی؟ وہ چھپکے سے گیا اور وہ ہار اس تک پہنچا دیا اور چلا گیا. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون دیا. اس شخص کو بڑا تعجب ہوا، یار اتنا قیمتی ہار کسی نے پہنچا بھی دیا، انعام لیے بغیر چلا گیا، نام تک ظاہر نہیں کیا. یہ حج سے جب واپس ہوا، دیکھو اب اس نے کیا کیا، وہاں اس کی کڑکی چل رہی تھی، اس کو ہار مل گیا. اب اس ہار کے بارے میں اللہ کا حکم اس کے اوپر کیا تھا؟ اس میں خیانت. وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ سے ڈرا. اگر وہ چھپا لیتا تب بھی کسی کو پتا، اس لیے کہ اس نے جہاں سے لیا تھا کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف رب العالمین کے ذات کے علاوہ. تو اس نے اس امانت کو پہنچانے کے اندر کس چیز کو ساتھ لیا؟ تقوی کا سہارا لیا. کیا ہوا؟ تقوی کا سہارا لینے کی وجہ سے وہ آدمی جب حج سے واپس ہونے لگا، سمندر کے اندر طوفان آیا، کشتی ساری ٹوٹ گئی. ایک چھوٹے سے کشتی کے ٹکڑے پر لکڑے کے ٹکڑے کا سہارا لے کر یہ کنارے پہنچ گئے. اللہ کو بچانا تھا. وہی تقوی کی برکت یہاں کام آئی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس خادم خاص، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی. اللہ کے رسول جب مدینہ آئے تو انہوں نے حضرت ام سلیم کو کہا کہ کوئی چھوکرا ہو تو ہمارے گھر میں بھیج دینا، تھوڑا سا کام کاج کر لے گا ہماری خدمت کی. تو انہوں نے اپنے جو ہے سوتیلے بیٹے حضرت انس کو لا کر کے حضور کے حوالے کیا. تو ان سے حضرت انس کے گھرانے سے حضور کا بڑا گہرا تعلق تھا. تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں سفر کے لیے نکلا تو حضور نے مجھے کیا کہا؟ زودک اللہ تقوی، کہ میں تجھے تقوی کا توشہ دیتا ہوں. کیا دیتا ہوں؟ تقوی کا توشہ دیتا ہوں. تو تقوی کے توشے کا مطلب کیا؟ تو جا رہا ہے سفر میں. اب ظاہری بات ہے سفر میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے گاؤں میں ہوتا ہے نا تو بہت ساری گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ محلے والے دیکھیں گے، مسجد والے دیکھیں گے، پڑوسی دیکھیں گے، فلاں دیکھیں گے، ڈر رہتا ہے اس کو. سفر میں جانے کے بعد کوئی پہچان والا تو وہاں گناہوں سے روکنے والی کی چیز نہیں. اس لیے کیا کہا کہ تقوی کا توشہ دیتا ہوں کہ تو تقوی کو سنبھال لے، اللہ تجھے اس راستے میں گناہوں سے بچائے گا. اس لیے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا اللہ کے علاوہ.
بہرحال یہ اس تقوی کی برکت تھی. کنارے آ گئے. کنارے آئے تو سمندر کے کنارے ایک بستی تھی, اس بستی میں چلے گئے. یہ اجنبی تھے وہاں کے لیے. وہاں جا کر کے مسجد کے اندر رہنے. اتفاق سے اس مسجد کے امام کا انتقال ہوا تھا. لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر اس تقوی کا نور ہے. تقوی کی انہوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہے, لیکن چہرے پر انسان کی باطن کا اثر چہرے پر جھلک ہی جاتا ہے. جب انسان کے باطن میں, اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا نا التقوی ہا ہونا, تقوی دل سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ اعضاء سے. تو دل کا اثر تو ظاہر ہونا ہی ہے. کہ یار ہمارے امام کا انتقال ہوا, یہ بڑا صالح آدمی لگتا ہے, اس کو لوگوں نے پکڑ کر کے امام بنا دی, اور ویسے بھی یہ بے سہارا تھا, اس کو ضرورت ہی تھی. اب لوگوں نے دیکھا اس کی نیکی پسند آئی. لوگوں نے کہا کہ اب اس کو اگر ہم یہاں باندھ نہیں دیں گے تو اس صورت میں یہ چھوڑ کر کے بعد میں تو یہ آدمی چلا جائے گا, تو اتنا اچھا آدمی اپنے کو ملنے والا, تو باندھنے کی کیا شکل ہے جی, سب کو معلوم ہے, اس کی شادی کر دو اس کی. ان سب لوگوں نے مل کر کے وہ جو مرحوم امام صاحب تھے ان کی خوبصورت ایک بچی تھی, اس سے ان کا رشتہ کروا دیا. رشتہ کروانے کے بعد نکاح ہوا. نکاح کے بعد یہ جب اپنے گھر گیا اپنی اہلیہ کے پاس, کیا دیکھتا ہے وہی ہار جو اس کو راستے میں ملا تھا وہ اس کے گلے میں ہے. تو اس نے کہا یہ کیا؟ تو کہا یہ میرے باپ کے ہاتھ میں تھا ہار, میرا باپ حج پر جا رہا تھا, یہ گم ہو گیا تھا, کسی نیک آدمی نے میرے باپ کو لا کر دیا. میرا باپ ساری زندگی کہتا تھا اگر وہ نیک آدمی مل جائے تو میں میری بیٹی کا نکاح اس سے کراؤں گا. یہ ہے تقوی کی برکت, یہ ہے تقوی کی برکت. اگر تقوی ہماری زندگی میں آئے گا, اللہ سارے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ہم کو گمان بھی نہیں ہوگا اللہ وہاں سے دیں گے. ایک بزرگ تھے بہت بڑے, انہوں نے اپنا مال ایک بڑے دلال سے دیا. دلال کو کہا کہ ایک کپڑے کا تھان ہے, اس کو فروخت کر دینا. ایک تو امام صاحب کا واقعہ ہے, وہ نہیں, یہ دوسرا واقعہ ہے, لیکن اس کے اندر یہ عیب ہے. عیب کیوں بتایا؟ اس لیے کہ اس کو ڈر تھا میں عیب چھپا کر کے دوں گا, سامنے والے کو تو دھوکہ دوں گا, لیکن میرے اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. تو اس کے دل میں بیچنے کے متعلق تقوی آیا, اللہ کا ڈر آیا. آج اگر ہم مارکیٹ کے اندر جائیں اور ہمارے دل کے اندر تقوی ہوگا, کبھی ہم نہ سامنے والے کو دھوکہ دیں گے, نہ کبھی اللہ تعالی ہمیں دھوکے میں پھنسائیں گے اگر ہمارے دل میں تقوی ہے. تو انہوں نے دلال کو دیا, دلال نے فروخت کر دیا, پیسے لا کے دینے لگا. تم نے عیب بتایا؟ ارے میں تو بھول گیا اللہ کے. کہا جس کو دیا؟ کہا وہ بغداد کا ایک قافلہ آیا تھا اس کو دیا. اس بندے نے فوراً ایک تیز رفتار گھوڑا خریدا اور تیزی سے اس کے سفر کرتے ہوئے اس بغداد کے جانے والے قافلے کو راستے میں پکڑ لیا. اب پکڑنے کے بعد وہ قافلہ ملا, قافلے میں اعلان کیا بھائی فلاں فلاں طرح کا کپڑا کسی نے خریدا ہے؟ جو خریدا تھا اس نے ہاتھ اٹھایا, کہا میں نے خریدا. کہا کہ بھائی دیکھ, میں نے جس کو بیچنے کے لیے دیا تھا اس کو میں نے کہا تھا کہ اس کے اندر ایک خامی ہے, وہ بتا کر دے. وہ بھول گیا, وہ بول نہیں سکا. اب میں بولنے کے لیے آیا ہوں, مجھے ڈر ہے دنیا میں تو میں چل جاؤں گا, اللہ کے یہاں میری پکڑ ہونے والی ہے, اس لیے ابھی چاہیے تو یہ پیسے لے لے اور وہ کپڑا مجھے دے دے. وہ شخص کہنے لگا اسی عیب کے ساتھ مجھے کپڑا پسند ہے, میں کپڑے کو لے لوں گا, لیکن وہ پیسے واپس کر, میں تجھے اصلی پیسے دیتا ہوں, اس لیے کہ وہ نقلی پیسے تھے. وہ نقلی پیسے تھے, میں تجھے اصلی پیسے. یہ کچھ واقعہ, سینکڑوں واقعات ایسے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو واقعہ بہت بڑا مشہور ہے, آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا. انسان جب اپنے زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہیں. آج دور میں جن پریشانیوں سے ہم دو چار ہیں, ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم تقوی کے دامن کو تھام لیں, ہمارے گھروں کی عورتوں میں تقوی پیدا کریں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے عادی بن جائے, پھر دیکھ لیں اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد کیسی آتی ہے. حضرت عمر گشت لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ایک ماں اور بیٹی بات کر رہے ہیں,
ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ڈال دے، دودھ زیادہ ہو جائے گا، صبح دے دیں گے زیادہ پیسے آ جائیں گے۔ بیٹی سامنے سے کہتی ہے اماں عمر بن خطاب امیر المومنین نے دودھ میں پانی ڈال کر بیچنے سے منع کیا ہے۔ ماں اس رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو سرگوشی میں کہتی ہے اماں اے بیٹی عمر تو یہاں دیکھ نہیں رہا، تو پانی ملائے گی تو عمر کو کیسے پتہ چلے گا؟ عمر تو اپنے جو ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے گھر کے اندر ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی وہ جو بچی تھی اس نے اپنی ماں کو جواب دیا اماں عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے، عمر کے اللہ کو مجھے جواب دینا ہے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے اس کی برکت کیا ہوئی؟ حضرت امیر المومنین چلے گئے، صبح میں اس گھر کے نشان کا پتہ نکالا اور اس گھر کی اس بچی سے، جس بچی نے رات کی تنہائی میں اس اللہ سے ڈرا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، تو اس بچی کو اپنے بیٹے کا رشتہ بھیج کر کے اس کو اپنی بہو بنا کر کے لائے۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، دیکھا کہ چلو اس جگہ کا امتحان تو کریں گے، تو دیکھا ایک چرواہا بکریاں لے کے جا رہا ہے، اس کو کہا ایک بکری ہم کو بیچ دے، ہم تجھے پیسے دے دیں گے، تیرا بھی کام ہو جائے گا۔ کہا کہ بکریاں میری نہیں ہیں، کہا کہ مالک کو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ اس زمانے میں بھیڑیا بکریوں پر حملے کرتے تھے۔ تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے فَأَيْنَ اللَّهِ، پھر اللہ کہاں گیا؟ مالک کو جھوٹ بول کر کے میرا جیب تو گرم کر لوں گا، لیکن اللہ کہاں ہے؟ اس اللہ کو مجھے جواب دینا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے واقعات تو مشہور ہی ہیں۔ آپ ایک مرتبہ ٹرین سے سفر کرنے کے لیے نکلے، اپنا سامان وزن کروایا اور وزن کروانے لگے تو وہ ٹی سی آیا اور ٹی سی آ کے کہنے لگا جو اس ٹرین میں سفر کرنے والا تھا، کہا کہ کیوں سامان وزن کروا رہے ہیں؟ میں ساتھ میں ہوں، میں پاس کروا دوں گا اگر کوئی پکڑ لے۔ حضرت نے کہا کہاں تک؟ کہا کہ میں جو ہے میرج تک جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ مجھے اس کے آگے جانا ہے۔ کہا اس کے آگے کہاں؟ تو کہا اس کے آگے میں دوسرے ٹیسی کو کہہ دوں گا۔ تو کہا وہ کہاں تک آئے گا؟ کہا وہ پونا تک آئے گا۔ کہا کہ مجھے اس کے آگے جانا ہے۔ تو کہا وہ کہاں تک آئے گا؟ کہا کہ وہ بمبئی تک آئے گا۔ کہا مجھے اس کے آگے جانا ہے۔ کہا حضرت یہ تو ٹرین بمبئی سے آگے نہیں جاتی۔ کہا اس کے آگے مجھے قیامت میں اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، تو ٹرین کا مالک نہیں ہے کہ تو مجھے یہ مال جو ہے بغیر پیسے کے پاس کروا دے۔ آج ہمارا حال تو کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہماری ہوشیاری، زبان کی صفائی، ہم نے کسی کو پٹھا دیا، کسی کو چکمہ دے دیا، بڑے خوشی سے کہتے ہیں ہم نے تو لائٹ کے بل کے اندر چوری کر لی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر جواب دہی کا احساس ہوگا، جتنے کرپشن ہے دنیا کے اندر سارے کے سارے کرپشن ختم ہو جائیں گے۔ آج ہماری زندگی میں جو معاصی اور گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کی بنیادی وجہ یہ ہے ہماری نظر اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنے لگ جائیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی میں معاصی اور گناہ چھوٹ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ہم سب کو اپنی زندگی میں 100% تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور تقوی کے تقاضوں پر چل کر کے اپنی دنیا و آخرت کامیاب بنانے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، کیا اللہ تعالیٰ کا ڈر سامنے رکھ کر کے معاصی سے بچے۔ بہت سارے موقع رہتے ہیں انسان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، سوائے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھتا نہیں۔ اس موقع پر اگر انسان اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 2 جنتوں سے نوازتے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کی عارضی زندگی ہے جس کی حقیقت ہم نے ابھی سن لی۔ جو ہے درس عبرت کے اندر حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، انہوں نے یہ درس عبرت لکھی ہے جو ہم نے سن لی کہ بھائی کیسے کیسے نامور بے نشاں ہو گئے، کیسی کیسی ہستیوں کو زمین نے خاک کر دیا۔ وہ زمین میں چلتے تھے، ہزاروں گاڑیاں ان کے اطراف میں ہوتی تھی، وہ آتے تھے تو پورے زمین میں ہلچل مچ جاتی تھی۔ آج وہ زمین کے تلے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا ہم آئے ہیں، ہم بھی زمین کے نیچے چلے جائیں گے، کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ جو مختصر سی زندگی ہے، اس زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرنا ہے، اور اگر ہم نے تقوی پیدا کیا، اس زمانے میں جو دشمنوں کے چیلنجز ہیں اور جو دشمنوں کے مکر ہیں، انشاءاللہ
ہماری زندگی میں صبر اور تقوی رہے گا۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کا قید، ان کا مکر، ان کی سازش اور ان کی جتنے پلان ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بشرطے کہ ہم تقوی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینت عرشہ ومداد کلماتہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفا والغنى، اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفا والغنى، اللہم انا نسألک الهدى والتقى والعفا والغنى، اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فازعا، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء سوء القضاء شماتة الأعداء۔ پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا، آج تک تیری نعمتیں کھاتے رہے مولا، تو نے آنکھ دیے، تو نے عقل دی، تو نے کان دیے، تو نے زبان دیے، تو نے ظاہری اعضاء کو سلامتی سے رکھا مولا، یہ ساری نعمتوں کو آج تک تیری نافرمانی میں استعمال کرتے رہے، تیرے زمین پر چلتے رہے، تیرے آسمان کے سائے میں پلتے رہے، تیری نعمتوں کو کھاتے رہے اور تیرے ساتھ ہی غداری کرتے رہے مولا، تیری ہی نافرمانی کرتے رہے مولا۔ ایک چھوٹے بچے سے ہم نے حیا کی مولا، گناہ کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام راستے بند کیے جہاں سے مخلوق ہمیں دیکھتی ہے، لیکن مولا ہمارا دل کہہ رہا تھا تیرے خالق سے تو پردہ نہیں کر سکتا، تیرے خالق سے چھپ نہیں سکتا مولا، اس کے باوجود ہم نفس کے ورغلانے میں آ کر کے تیری نافرمانیاں کر کے آئے ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخین کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما، ہمارے بڑوں چھوٹوں کی مغفرت فرما، تمام مومنین والمومنات کی مغفرت فرما، اہل محفل کی مغفرت فرما، اہل محفل کے متعلقین کی مغفرت فرما مولا، ہم سب کو سچی پکی توبہ نصیب فرما اور توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ آج ہم نے ایک زندگی میں تقوی کے سلسلے میں بہت کچھ سنا مولا، تیرے نبی کے ارشادات سنے مولا، تیرے کلام کے فرامین سنے، تیرا میسج ہم تک آج تقوی کے سلسلے میں جو پہنچا ہے مولا، اس میسج کو اپنے دل سے لگا کر کے اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والا ماحول نصیب فرما، تقوی والے کمائی نصیب فرما، تقوی والی سنگت نصیب فرما، تقوی والی گلی نصیب فرما، تقوی والی بیٹھک نصیب فرما، تقوی والی بول نصیب فرما مولا، صبح سے شام، شام سے صبح تک کی زندگی کے تمام مراحل میں مولا، ایک لمحے کے برابر بھی تیری ذات عالی سے غافل ہو کر کے نافرمانی اور تقوی کے خلاف عمل کرنے سے ہماری حفاظت فرما، پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما مولا، تیرا وعدہ ہے تقوی اختیار کرنے والوں کی روزیوں میں تو برکت دیتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کو دشمنوں کے شرور سے بچاتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کو زمین میں کامیابی دیتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کو تم خوشحالی دیتا ہے، برکت دیتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو حقیقت میں تقوی اختیار کرنے والا بنا، اپنے بزرگوں کی اکابرین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ان کی صحبتوں میں رہ کر ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرما، ہم سب کو متقی بنا، پرہیزگار بنا، ہماری زندگی سے تمام گناہوں کی عادتوں کو چھڑوا دے۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے عادی بن گئے ہیں مولا، تیری نافرمانیاں کر کے لذتیں حاصل کرتے ہیں مولا، کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے زندگی کی جو تیری نافرمانی کے بغیر گزری ہو، جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو تیری نافرمانی میں ملوث نہ ہوا ہو، لیکن مولا ہم جانتے ہیں یہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو آپ ہی کی ذات ہے، آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔
مولا ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دے، ہماری خلوت اور جلوت کو سنوار دے۔ جس طرح ہم لوگوں کے سامنے ظاہر میں مزین ہوتے ہیں، ہمارے باطن کو تیرے خوف سے مزین فرما، تیری معرفت سے مزین فرما، تقوی عطا فرما، تمام معاصی چھوٹے بڑے سے ہمیں کلی طور پر نجات نصیب فرما۔ ہمارے اس کہنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو مولا قبول فرما۔ مولا اس کی برکت سے ہمیں زندگی کے اندر ہر طرح کی معاصی کو ختم فرما، ہر طرح کی طاعات پر ہمیں جما دے۔ مولا معاصی سے کلی طور پر بچنے پر استقامت نصیب فرما، طاعات پر جمنے پر استقامت نصیب فرما۔ مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، بے جوڑوں کو جوڑے، بے اولادوں کو اولاد، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو تیرے نبی کا ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا، ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے گھرانے کے ماحول کو تقوی والا بنا، ہم سب کو متقیوں کا سردار بنا۔ مولا ہماری اولادوں میں بھی تقوی پیدا فرما، ہمارے گھر کے تمام مستورات میں تقوی پیدا فرما، ہمارے دوست احباب نے اٹھک بیٹھک والوں میں تقوی پیدا فرما، ہمیں تقوی سے منافی ماحول سے ہماری حفاظت فرما، ناجنس کی صحبت سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم تقوی کے اندر رکاوٹ بننے والی حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا بد اعتقادی سے ہماری حفاظت فرما، تیرے نیک بندوں سے بدگمان ہونے سے ہماری حفاظت فرما، ہم سب میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما۔ مولا کریم جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب اور اب کے بعد بھی محروم نہ فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائیاں آپ سے مانگی ہیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے پناہ مانگی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، دجال کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، دجال کے فتنے اور ایجنٹوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے اندر پیش آنے والے تمام مراحل کو ہمارے لیے آسان فرما، میدان محشر کی ذلتی اور رسوائی سے بچا، اس دن تیرے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اس دن کی محرومی سے بچا، اس دن تو اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔